بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پر کلاس 8 لیکچر نمبر 71. جس طرح ہم نے سورۃ انفال الدرس الثانی دال اس کی پڑھائی ہم نے شروع کی تھی، تو یہاں تک ہم نے سورۃ انفال الدرس الثانی دال آیت نمبر 53 تک ہم نے پڑھائی کی تھی. اب ہم 54 اس کی پڑھائی آیت نمبر 54 اس کی پڑھائی ہم سٹارٹ کریں گے. تو یہاں پہ آپ لوگ سبق کی طرف دیکھیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 19 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. آپ لوگ سب سے پہلے لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں. جس طرح ہم پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل، تو آپ لوگ سب سے پہلے یہ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں. ان بے شک شر الدواب بدترین جانوروں میں سے، بدترین جانوروں، یہاں الدواب دابہ کی جمع ہے. عند اللہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک، الذین اللہ تعالیٰ کی نزدیک کون ہے؟ او جنہوں نے کفروا کفر کیا، فہم لا یؤمنون سو او ایمان نہیں لاتے. ان بے شک شر الدواب بدترین جانداروں میں سے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الذین او کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین او جنہوں نے کفروا کفر کیا، فہم لا یؤمنون لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ان بے شک شر الدواب بدترین جانداروں میں سے، جانوروں میں سے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الذین او جنہوں نے کفروا کفر کیا، فہم لا یؤمنون لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون جانداروں میں سے، جانداروں میں سب سے بدتر خدا کی نزدیک وہ لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانداروں میں سے سب سے بدترین جاندار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین جاندار وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں جو تشبیہ دی ہے، جو بیان فرمایا ہے، تو وہ کیا ارشاد فرمائے ہیں یہاں پہ اس آیات مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہے. اور اس آیت ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اس لفظ میں دواب دابہ کی جمع ہے، جس کی لغوی معنی دواب دابہ کی جمع، اور اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ زمین پر چلنے والے ہیں. لیکن اس لیے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ لفظ شامل ہے، مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ یہ سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ جو چوپائے جانور ہیں، چوپائے جانور ہیں جو 4 پاؤں والے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. ان لوگوں کا حال بشعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا. معنی آیت کی واضح ہے کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سے سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کو جو تشبیہ دی ہے، یہ کافر لوگ. ایک دوسرے آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمائے، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، ان لوگوں کی مثال ان چوپائے کی طرح ہے اور ان چوپائے سے بھی بدتر ہے. جو لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تشبیہ کیا ہے؟ بدترین حیوانات میں سے بدترین، کیونکہ جانوروں میں شعور ہے لیکن اس کا عقل نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مثال دی ہے. لیکن اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو استعداد دی تھی، جو قابلیت دی تھی، وہ ان لوگوں نے ضائع کر دی. چوپائے جانوروں کی طرح کھانے پینے، سونے، جاگنے کو مقصد زندگی بنا لیا تھا،
اس لیے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی۔ ان لوگ آج کل اگر آپ لوگ دیکھیں تو سارے لوگ کیا، زندگی کا ایک مقصد، ایک ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن وہ انسان کی زندگی کا کیا تھا، ایک مقصد ہے اور ضرورت۔ یہ دنیا میں جب انسان رہیں گے تو اس کی زندگی کی جو ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے اور یہ ساری چیزیں، وہ اس کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن آج کل انسان نے کیا ہے، یہ جو زندگی کی مقصد ہے وہ اس کو ایک ضرورت بھی نہیں سمجھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا۔ کھانا پینا اور پیسہ جمع کرنا اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیات مبارکہ میں اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے 6 آدمیوں کے بارے میں آئی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشگی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پہ فہم لا یؤمنون، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آپ کو صرف ان لوگوں کو دعوت دینا کام ہے، اور باقی جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کافر اور ان لوگوں کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان حیوانات سے بھی بدتر ہے، جو کیا ہے، ایمان نہیں لے کے آتی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت مبارکہ ہے، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اس آیت مبارکہ اس کی لفظی ترجمہ کی طرف آپ لوگ دیکھیں، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الذین، وہ لوگ، الذین جن لوگوں نے، یا وہ لوگ، عاہدت تم سے معاہدہ کیا، منہم ان میں سے، ثم پھر، ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہدہم معاہدہ، فی کل مرۃ، فی کل مرۃ میں ہر بار کیا ہے، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں۔ وہ کیا ہے، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا اور ہر وقت وہ کیا ہے، وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ الذین ان میں سے، الذین وہ لوگ، عاہدت منہم جو وہ لوگ جو تم سے معاہدہ کیا، ان میں سے، منہم ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، اور وہ پھر کیا کر لیتے ہیں، وہ ثم پھر وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ ہر دفعہ، ہر وقت، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ کیا تھے، جن لوگوں نے تم سے صلح کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اور پھر ہر بار کیا کر لیتے ہیں، وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں، وہ اپنا وعدہ توڑ لیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، ہر وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ وعدہ نہیں توڑ ڈالیں گے، لیکن پھر ان لوگوں نے ہر وقت یہ وعدہ توڑ ڈالا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اگر اس کی تفصیل کی طرف آپ لوگ دیکھیں تو یہ آیت جو نازل کی گئی تھی، یہ یہود جو قبیلے تھے، یہ آیت مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے متعلق ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر، اور پچھلی امتوں کی کفار سے ان کی مماثلت بیان ہوا تھا۔ اس آیات میں اس ظالم جماعت کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مار آستین بنی۔ یہ آستین کا سام کی جتنی بھی تھی، یہ مدینہ منورہ میں جو یہود تھے، جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح کی دعوے دار تھے، مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیتے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ یہ لوگ مذہباً یہود تھے، اور جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علمبردار ابو جہل تھا، اسی طرح یہودی مدینہ میں اس کا علمبردار
اسی طرح مدینہ میں اس کا علمبردار کعب بن اشرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ پناہ ملی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ اقتدار وہ بھی ملے۔ تو اسی طرح مدینہ منورہ میں جو یہود تھے اس کے دلوں میں اسلام دشمنی کی آگ یہ پہلے سے موجود تھی، تو اسی طرح اس کی دشمنی میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو یہود تھے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا جو ہمارے دشمن تھے، ایک تو کفار مکہ تھے اور دوسری اب یہ یہود اب مسلمانوں کی یہ پڑوسی بھی بن چکے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آس پاس کے یہود تھے، مدینہ اطراف کے جو یہود تھے، ان سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ تھا کہ یہودی مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کو ظاہراً یا باطناً کوئی امداد نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ اس مدینہ منورہ میں جو یہود تھے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے غزوہ بدر کے وقت عہد شکنی کی کر کے مشرکین مکہ کو اسلحہ اور سامان جنگ سے مدد پہنچائی، لیکن جب غزوہ بدر میں اس کا انجام مسلمانوں کی مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گیا اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ لوگ پھر آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذر کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا، اور ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم آئندہ عہد شکنی نہیں کریں گے۔ لیکن اسی طرح ان لوگوں نے پھر غزوہ احد میں ان لوگوں مدینہ منورہ میں جو یہود تھے، ان کا سردار کعب بن اشرف یہ کیا تھے، یہ خود سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچا اور مشرکین مکہ کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ اب وہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں اور یہودی مدینہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے پھر دوبارہ کیا کہ یہ عہد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ لوگ کیا کر لیتے، ہر دفعہ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا یہ توڑ ڈالتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کیا ہے وہم لا یتقون، اور یہ ڈرتے بھی نہیں، کیونکہ یہ آخرت، اس لیے آخرت کے عذاب، ان لوگ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح اور پھر ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی برکرداری کی وجہ سے اس کا جو صلہ تھا وہ مل گیا، ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف بھی مارا گیا، اور یہودی مدینہ وہ کیا تھی، وہ جلاوطن بھی کر دی گئی۔ تو اسی طرح اس آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ بار بار معاہدہ بھی کیا، اور ان لوگوں نے بار بار یہ معاہدہ یہ توڑ ڈالا۔ تو اس آیات مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیات مبارکہ ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، یہاں آپ لوگ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، پس اگر تم انہیں پاؤ فی الحرب، جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو انہیں بگا دو، بِهِمْ من خَلْفَهُمْ، تاکہ ان کے جو پیچھے آنے والے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ ان سے کیا کر لیں، لعلہم یذکرون، کہ وہ ان سے عبرت پکڑیں۔ اس کے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ اس کے پس پشت ہیں، جو آنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر بھاگ جائے، عجب نہیں کہ ان کو ان سے عبرت ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ، جنگ میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اس کو ایسی سزا دو جو اس کے آنے والے ہیں یا اس کی پشت پناہی کرنے والے ہیں، کہ ان سے کیا کر لے، وہ ان سے عبرت حاصل کر لے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر
یہ اگر آپ کسی جنگ میں ان لوگوں پر قابو پا لے تو ان کو ایسی سخت درناک سزا دے جو دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ان کی سہارا پر اسلام دشمنی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اب خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے جس کو دیکھ کر مشرکین مکہ اور دوسری دشمن قبائل بھی متاثر ہوں، اور آئندہ ان کو مسلمانوں کے مقابلہ میں آنے کی جرت نہ رہے۔ کیا ہے؟ آئندہ جتنی بھی لوگ ہیں ان سے عبرت حاصل کر لیں کہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اس کو ایسی بگا دو کہ ان سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کر لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر تمہیں خوف ہے، تم ڈرتے ہو، من قوم، دوسری کسی قوم سے، خیانتاً، اس کی خیانت سے، غداری سے، پمبز، تو پھینک دو، الیہم، ان کی طرف، علی سوائن، علی سوائن، پر برابری، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا، پسند نہیں کرتا، لا یحب الخائنین، وہ دغاباز یا دھوکہ باز، خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرنا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو، خیانت کا، دھوکہ بازی کا خوف ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کچھ شک نہیں کہ خدا دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ خدا اللہ تعالیٰ دھوکہ باز، دغاباز، خیانت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیات کی تھوڑی سی تفصیل اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں۔ اس آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہ لوگ اگر آپ لوگ تو پہلے ان لوگ کے ساتھ آپ لوگ کا معاہدہ ہے، لیکن اگر آپ کو کسی قوم میں قوم کے ساتھ معاہدے سے خیانت اور حسینی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ان کا عہد ان کی طرف ایسی صورت واپس کر دیں کہ آپ اور وہ برابر ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کیا کر لیتا ہے؟ وہ پسند نہیں کر لیتا۔ اسلام جو ہے یہاں پہ یہ بھی اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت معاہدہ کی دوسری فریق کی طرف سے خیانت یعنی حدشینی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدہ کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں، لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدہ کو صاف طور پر ختم کر دینے سے پہلے اس کے خلاف کوئی اقدام کریں، بلکہ صحیح کیا ہے؟ صحیح صورت یہ ہے کہ ان کو اطمینان و فرصت کی حالت میں اس سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمہاری بدنیتی یا خلاف ورزی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے، یا یہ کہ تمہاری معاملات مشتبہ نظر آتے ہیں، اس لیے ہم آئندہ اس معاہدے کی پابند نہیں رہیں گے۔ تم کو بھی ہر طرح اختیار ہے کہ ہمارے خلاف جو کارروائی کرنا چاہوں تو کر لیں۔ تو اس آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کسی قوم سے خیانت، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر آپ لوگوں کو کسی قوم سے خیانت یا دغابازی یا دھوکہ بازی، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ بھی اس کی جو معاہدہ ہے اس کی طرف پھینک دو اور اس کو بتا دو کہ آپ لوگ کیا ہے ہمارے ساتھ، اور آپ لوگ کا معاہدہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ بازوں کو، دغابازوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کر لیتا۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوم ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے گا اور یہ معاہدہ کی خلاف ورزی کریں گے تو بے شک آپ لوگ بھی اس کے ساتھ وہ معاہدہ ختم کر لیں، لیکن آپ لوگ پہلے اس کو بتا دیں کہ ہماری اور آپ کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بتانے سے پہلے اگر آپ لوگ اس پہ کوئی حملہ وغیرہ کریں گے تو یہ خیانت ہے، آپ لوگ اسی طرح نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ پہلے ان کو بتا دیں تو پھر اس کے بعد جو بھی کارروائی ہے، جو کچھ کرنا ہے تو بے شک آپ لوگ اس کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور آپ لوگ کا ہوم ورک بھی یہ ہو گیا، ترجمہ وغیرہ یہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے، اور اسی طرح
انشاءاللہ.